السلام علیکم جی، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ کو، اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو اینٹینا ڈیٹا فائل انڈیکس اور یہ ریڈیو فائل اور فریکوینسی پلان وغیرہ یہ ہم نے بنا لیے تھے. تو اب ہم جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کو بنا کے ہم اس کے اوپر اب آگے چلیں گے. تو اس ویڈیو میں ہم ایک سنگل ویڈیو میں ایک پورا لنک بنانے کا ایک پروسیجر جو ہے وہ جو کہ ویسے بہت آسان ہوتا ہے ایک لحاظ سے. 2-3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو کہ ہم باری باری کرتے ہیں تو ایک لنک جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. پاتھ لاس ویسے استعمال میں بہت آسان ہے. باقی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھر ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ چیزوں کو کتنا جانتے ہیں. تو میں پھر یہ جو ویڈیو ہے اس میں تو میں ایک لنک بنانا آپ کو صرف سکھاؤں گا جو کہ بہت ایک آسان اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی ویڈیوز آتی جائیں گی اس میں پھر ہر اسٹیپ کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، کیونکہ ہر اسٹیپ کے اندر پھر بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. خود جو لنک بھی بناتے ہیں تو یہ بھی ویسے تو بہت آسان ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ اسٹیپس ہیں وہ ہم لیتے ہیں تو ایک لنک کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف مثلاً فرض کریں جیسے بس کمپنیوں میں جو ریڈیو کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ آپ کو سائٹ لسٹ کی ایکسل فائل دے دیتی ہیں، وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے، سائٹ لسٹ امپورٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اچھا، ابھی اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بس ایک طرح کا ایک بیک گراؤنڈ سا دے دوں. تو اس میں جب ہم ایک لنک بنانا شروع کرتے ہیں، اگر کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایک ہی پروجیکٹ میں مسلسل کام کرتے رہتے ہیں تو وہ صورتحال تو اتنی مشکل نہیں ہوتی. اگر آپ ایک ہی پروجیکٹ میں مسلسل کام کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، آپ کا وہی پروجیکٹ کھلے گا اور اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں آئے گی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، جیسے میں بھی ہوں، میں کسی ایک پروجیکٹ پہ نہیں کام کرتا ہوں تو میں مختلف پروجیکٹس بار بار کھولتا اور بند کرتا رہتا ہوں. جب بہت زیادہ پروجیکٹس اگر کھولتے اور بند کرتے ہیں تو اس میں کچھ سیٹ اپ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پورے پروگرام کے لیے ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم بھی آ سکتی ہے. اگر آپ کو ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ بہرحال جب اگر ہمیں کوئی آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسی پرابلم ہے اور کیسے حل کی جا سکتی ہے. لیکن جیسے فرض کریں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ وہ مجھے بتا بھی سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی پروجیکٹ وغیرہ کھولتے ہیں تو آپ ایک دو چیزیں آپ اس میں چیک کر لیا کریں. ایک تو آپ یہ دیکھ لیا کریں ہر دفعہ کہ یہ جو آپ کی سیٹنگز ہیں، خاص طور پہ یہ والی جس میں پروجیکٹ میں آپ کی فائلیں کہاں سے یہ اٹھا رہا ہے اور فائل انڈیکس آپ کا مثلاً پورا بنا ہوا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے انڈیکس کو امپورٹ کر کے اور پھر اس فائل کو سیو کر لیں. تو اس کو ہم کھانا انڈیکس کا نام دے دیتے ہیں. تو ایک تو آپ یہ چیز سیو کر لیں. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو اگر بیچ میں کسی وقت اور ڈیٹا SRTM اٹھانا پڑتا ہے تو یہ کہاں پہ سیو کر رہا ہے. تو یہ آپ GIS ڈائریکٹری جو ہے نا، یہ ابھی تو اپنے ڈیفالٹ ڈائریکٹری میں یہ چلا گیا ہے. تو ڈیفالٹ ڈائریکٹری سے آپ اس کو بھی اپنی ڈائریکٹری میں لے جائیں تاکہ اگر بیچ میں آپ کوئی فائلز وغیرہ پک کرتے ہیں تو وہ فائل جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹری میں، یعنی ڈائریکٹری میں نے یہاں پہ چینج کر دی. تو اس کے بعد آپ یہ اپنی نیٹورک فائل عام طور پہ سیو کر لیا کریں. تو اس طرح کا ایک تھوڑا سا آپ کو ایک سینیٹی کا چیک لگانا پڑے گا اگر آپ مختلف قسم کے پروجیکٹس کے بیچ میں بار بار سوئچ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہماری بھی کچھ جیسے ہائٹ کی فائلیں جو ہیں وہ نہیں سیٹ ہوئی ہوئی تھیں تو وہ ہم نے دوبارہ سے امپورٹ کر لی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ عام طور پہ جب آپ فائلیں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ جی ہماری یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہم یہاں سے اس کا ایلیویشن کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں. ابھی دیکھیں اس نے مجھے کہہ دیا کہ جی ایلیویشن کا ڈیٹا نہیں ہے اس کے پاس، جبکہ ابھی ہم نے اس کو فائلیں وغیرہ ساری سیٹ کی تھیں. تو ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نارتھ ویسٹ میں ہے، WGS ہے، پرائمری ڈیم کی فائل کا پاتھ بالکل ٹھیک ہے. فائل انڈیکس اب یہ ہمیں دیکھیں، ابھی ہم نے اس کا فائل انڈیکس سیٹ کیا ہے اور ابھی فوراً یہ پھر کہہ رہا ہے کہ جی فائل انڈیکس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اچھا، جو پاتھ لاس بہت زیادہ مختلف پروجیکٹس میں کھلتا ہے نا، اس میں اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشو آ جاتے ہیں، یعنی یہ میں نے بھی محسوس کیا ہوا ہے. تو
اچھا اب ہم یہ چلاتے ہیں تو یہ چل جانا چاہیے. دیکھیں یہ چل گیا. اس نے پیچھے جو ہے وہ یہ چیزیں اٹھا لی ہیں. یہ ہم ایک طرح کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیچھے کی فائلیں ہیں یا نہیں ہیں. اچھا اس کو ہٹانے کے لیے ہم ایلیویٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی سے جا کے اور ہم یہ ایلیویشن کو یہاں سے ختم کر دیں گے تو یہ پیچھے کی ایلیویشن غائب ہو جائے گی. اگر ہم نے رکھنی ہے تو ہم اس کو رکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمیں بھی ایک یعنی ابھی فوراً اس نے ایک چھوٹا سا ایشو نکالا جو کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا یعنی کہ ایک طرح سے سولو کیا کہ ہم نے چیزیں سیٹ کی لیکن اس نے پھر بھی وہ چیزیں نہیں صحیح سے اٹھائیں. اچھا فرض کر لیں کہ اب یہ ہمارے پاس ٹھیک چل رہا ہے. اب ہم نے اس میں کچھ سائٹیں ڈالنی ہیں تو سائٹیں جو ہے وہ میں ایڈ سائٹ کے تھرو ابھی شروع میں ڈالوں گا. ابھی میں آپ کو سب سے پہلے سب سے آسان والا طریقہ یعنی ایڈ سائٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا وہ سائٹ کا ایرو جو ہے وہ اس نے غائب کر دیا. اچھا مختلف زوم لینس پہ وہ مختلف اچھا یہ آ کے چلا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں یہ سائٹ اس نے یہاں پہ ہماری بنا دی. ٹھیک ہے دوسری سائٹ یہاں پہ بنا دی. ٹھیک ہے اب یہ دو سائٹیں ہماری اس نے ایڈ سائٹ کے تھرو یعنی آپریشن اور ایڈ سائٹ کر کے ہم نے دو سائٹیں بنا لی ہیں. اب ہم ایک سائڈ پہ جب ماؤس کو ایسے رکھتے ہیں لیفٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اس کو کھینچی سائڈ پہ ڈالتے ہیں تو یہ ایک لنک کریٹ ہو جاتا ہے. لنک کریٹ کرنا پاتھ لاس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے. لنک آپ جب کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ آپریشن میں جا کے جنریٹ پروفائل کر کے اور لنک کی پروفائل جنریٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پرائمری ریم آپ کا صحیح جگہ سے اٹھا رہا ہے یا نہیں. چونکہ ہم نے ساری فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں تو اس نے پروفائل جنریٹ کر دی ہے. پروفائل جنریٹ کرنے کے بعد آپ اس فائل کو چاہیں تو ڈائریکٹ سیو بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو بھی اسی نام کے ساتھ یہیں پہ سیو کر لیتا ہوں. فائل سیو کرنے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پاتھ لاس ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. اچھا یہ لنک ویسے تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا. یہ بیچ میں کافی یعنی 60-70 میٹر سے اوپر یہ ہے اور یہاں پہ تقریباً یہ 0 سے ہمیں 140 تک لے کے جانا پڑے گا. لیکن اس وقت چونکہ ہم صرف ایک سیمپل لنک بنا کے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو میں اس کی اس چیز کو بھی میں اسی پہ لنک بنا دوں گا. میں اس کو بھی ٹھیک نہیں کرتا تو ہم اینٹینا ہائٹ میں جا کے اور اس کو ایک اینٹینا کرائٹیریا منیمم بنا کے ایک اینٹینا لگا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 104 تقریباً 100 میٹر اور 128 میٹر یعنی ٹاور ہمارے بنا رہا ہے. اچھا میں اس کو 8 گیگا ہرٹز میں لے جاتا ہوں ابھی سے. جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں ابھی آپ کو شاید اگر تھوڑی سی سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہوں تو یہ سب چیزیں ہم الگ سے کریں گے. تو اس لیے آپ اس کو ابھی اتنا زیادہ وہ نہ سمجھیں, کوئی مشکل کام نہ سمجھیں, ہم اس کو کر لیں گے. تو یہ دیکھیں تقریباً 100 میٹر پہ اس نے 100 میٹر پہ یہاں 100 میٹر پہ یہاں اینٹینا لگائے ہیں. تو پھر ہم اس کو پار کر سکتے ہیں. تو جو کہ ٹھیک ہے. ابھی ہم تو ابھی صرف ایک پروسیس سے گزرنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم اس میں باقی چیزیں فل کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اینٹینا ہائٹ چینج ہو گئی ہے, آپ اس کو سیو کر لیں. ہاں جی سیو کر لیں. اچھا یہ اس وقت مائکرو ویو کے اوپر ہوا ہوا ہے. میں اس کو مائکرو ویو سے چینج کر کے اڈیپٹر موڈولیشن پہ لے جاتا ہوں. ہم لوگ آج کل زیادہ تر لنک جو بناتے ہیں وہ اڈیپٹر موڈولیشن پر ہی بناتے ہیں. میں اڈیپٹر موڈولیشن پر ہی رکھوں گا. لنک کا سائز کافی اچھا ہے, 8 گیگا ہرٹز کے حساب سے 12 کلو میٹر کا لنک ہے تو یہ کافی آسانی سے بن جائے گا. اچھا اس کو میں اینٹینا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہو جب میں اینٹینا ڈاٹا انڈیکس بنا رہا تھا تو اس میں یہ 3 آئیکن نہیں آتے تھے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم لنک کے تھرو آتے ہیں نا, جب کیونکہ ابھی تو اس کے بیک پہ کوئی لنک نہیں تھا. اب دیکھیں ہم ایک لنک کو فل کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر اس نے یہ چیز بتا دی کہ جی آپ نے سائٹ 1 پہ کوئی اینٹینا لگانا ہے, سائٹ 2 پہ یا 1 اور 2 بوتھ پہ. عام طور پہ جب ہم اینٹینا اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو 1 اور 2 بوتھ پہ اٹھاتے ہیں. میں پہلے 0.6 سے اس کو بناتا ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو 1.2 پہ بنا لیں گے. تو یہ میں نے اس میں اینٹینا کی فائل ڈال دی. اب میں اس میں اسی طرح سے ریڈیو کی فائل جب ڈالوں گا اس میں بھی وہی چیز آئے گی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اسی طرح سے آئیکن آ گئے. اچھا اس میں پھر ہم اڈیپٹر ماڈولیشن کا یہ ریڈیو ڈال دیتے ہیں 28 میگا ہرٹز والا. اس کو بھی دونوں سائڈوں پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ یہ سب کیا ویلیوز ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو ایز اٹ از صرف ڈال دیتے ہیں. اچھا ہم نے جب یہ ریڈیو ڈالا تو اس نے کہا کہ اس ریڈیو میں کو چینل بھی ہے تو آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے انیبل کر لیتے ہیں. یس کر دیا. اچھا ابھی یہ اس نے ہمیں چیزیں ابھی ساری نہیں اٹھا کے دی. یہاں پہ ہمارا تھرمل فلڈ مارجن بھی کافی کم ہی ہے. تو میں پہلے تو ایک کام یہ کرتا ہوں کہ یہ میں اینٹینے کا سائز تھوڑا سا
بڑا کر لیتا ہوں. میں اصل میں ملٹیپل ویڈیوز اس میں کام کر رہا ہوں تو یہ مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے. اچھا اب فیٹ مارجن 26 ہو گیا جو کہ ٹھیک ہے اتنا برا نہیں ہے. رین کی فائل وغیرہ بھی اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ساری چیزیں اس کی آ جائیں. اچھا یہاں پہ یہ ایرر ہمیں کیا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی سی فیکٹر بھی مسنگ ہے. تو ہم یہاں پہ سی فیکٹر ڈال دیتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ہم آپ کو بعد میں بتاتے جائیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ریڈیو جو ہے یہ 215 Mbps پہ چلے گا. بڑا اچھا نارمل تھرمل فیٹ مارجن ہے 26 کا جو کہ اتنا برا نہیں ہوتا ہے. یہ والا زیادہ بہتر ہے، آپ چاہیں تو اس کو عام طور پہ 202 پہ بھی چلا سکتے ہیں. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ موسٹ آف دا ٹائم اس میں رہے گا 18 منٹ اور 11 منٹ کے لیے ویسے یہ نیچے جائے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایرر دے رہا ہے، یہ تو اس نے ٹھیک کر دیا، یہ اس نے کہا کہ یہ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے. تو 99 پوائنٹ جو رینج پروبیبلٹی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف دا رینج ہے. آؤٹ سائڈ آف دا رینج تو یہ ہے تو نہیں، یہ اس کو آؤٹ سائڈ آف دا رینج کیوں کہہ رہا ہے یہ مجھے. اچھا رین پروبیبلٹی میں 6 9 ہیں تو ہم نے رین پیرامیٹر تو ڈالا ہوا ہے. خیر چلیں اس کی ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں الگ سے پڑھنا ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی رن پروبیبلٹی جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی آپ کی بہت ہی ایکسٹریم بہترین قسم کی ہوئی ہے. تو یہ آئی ٹی یو کی ریکمنڈیشن سے زیادہ بہتر ہے. تو ملٹی پاتھ کے آپ کو اس میں جو آ رہے ہیں نا جو ہمیں جو آؤٹ ریچ سورسز پہ نظر آ رہی ہے نا یہ ملٹی پاتھ کی وجہ سے ہے، کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی یہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ریڈیو ہے نا وہ ذرا بہتر، وہ آئی ٹی یو اسٹینڈرڈ سے بھی بہتر پہ پلان ہوا ہے. آئی ٹی یو اسٹینڈرڈ سے بہتر پہ پلان ہونے سے کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہے. اچھا سیم وارننگ آپ کو اگر آئی ٹی یو اسٹینڈرڈ سے یہ ورسٹ میں پلان ہوا ہوا ہے یعنی خراب پلان ہوا ہوا ہے تو بھی یہی وارننگ آتی ہے. تو وارننگ بالکل اسی طرح سے آتی ہے لیکن اس وارننگ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ رین پروبیبلٹی آؤٹ سائڈ آف دا رینج ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رین آپ کی بالکل بہترین ہے اور ٹوٹل بھی آپ کے 99.9 میں یہ آ رہا ہے. تو آپ کو کوئی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لنک ہمارا بن گیا. پھر یہ لنک کی فائل کو یہ کہے گا کہ جی میں سیو کر دیتا ہوں. فائل آپ کی یہ سیو ہو گئی ہے. تو اس طرح سے ہم نے یعنی سمجھیں کہ ہم نے ایک لنک اپنی اس میں ابھی ایڈ کر لیا ہے. اس لنک کے ہم ہر اسٹیپ کے اندر نہیں گئے ہیں بلکہ ہم نے سمجھیں آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو موٹا موٹا صرف دیکھا ہے. تو ہم اس کو اگلی ویڈیوز میں یہ جو اس کے اسٹیپس ہیں نا اس کے پھر اور اندر جائیں گے اور ہر اسٹیپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر وغیرہ کریے گا تاکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے. السلام علیکم.